بسم اللہ الرحمن الرحیم لأنه ولذا إذا كان أما چلیں جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کے لیے 6 چیزیں ہیں. ماتو کو اس پر قیاس کرنا ہے. 3 حقوق اللہ ہے وہ آگے ہیں. اب 3 حقوق العباد وہ بھی 3 قسم تھے. چوتھا حق العبد وہ کہ جس میں نفع محض ہے اور اس میں بالکل ضرر نہیں ہے. جیسا کہ ہیبے کا قبول کرنا. کوئی بندہ بچے عاقل کو ہیبہ دے تو اس کا قبول کرنا. فإن النفع فی ظاہر انہوں ہیبہ ملے تحفہ ملے تو ظاہر نفع والی شے ہے جی. اب یہ جو ہے نا بچے کو کوئی ہیبہ دے تو بچہ اس کو قبول کرے. صحیح ہے بچے کی مباشرت صحیح ہے مباشرت کس کی ہیبے کی بچے سے بغیر اذن اپنے ولی کے اذن کے بغیر. بچہ اگر ہیبہ خود قبول کرے تو اس کو شرعاً اجازت ہے اور بچہ اس کا مالک بن جائے گا. اللہ وے جلدی کر بھی کیا کہ لأنہ اس لیے کہ یہ نفع محض ہے. یہ آخاک شبہ کیا کہ جی. اور چوتھی قسم جس میں نفع محض ہے وہ حقوق العباد میں سے پہلی حقوق العباد میں سے پہلی جیسے ہیبے کا قبول کرنا. یعنی یہ نہ کسی کو دے کوئی بچے کو ہیبہ دے تو بچے کا ہیبے کو قبول کرنا صحیح ہے. مباشرت ہیبے کی بچے کی طرف سے ہاں غیر بچے کے ولی کی اجازت کے اس لیے کہ یہ نفع محض ہے. اب اس پر تائید اور اسی لیے واجب ہے اجرت بچے محجور کی باوجود بطلان عقد کے جب کہ وہ حر ہو. مطلب کیا ہے بے بچہ ہے عاقل ہے اس کو ولی نے اجازت نہیں دی ہے کہ تو کو مزدوری کرے تو یہ اپنی ہے محجور ہے. اگر اجازت دے پھر تو بطریق اولا ممنوع تھا تو بھئی کہ جب اس نے اجرت پر دیا اپنے آپ کو بغیر اذن ہے محجور ہے باوجود ہے کہ اذن ولی کے بغیر یہ عقد باطل ہے. جس سے مزدوری کا عقد کر رہا ہے نا یہ کیا ہے باطل ہے. لیکن جب اس نے مزدوری کر دی ہے نا تو اب اجرت واجب ہے. اجرت اب جو اس نے مزدوری کرائی ہے اس پر واجب ہے کہ بچے کو اجرت دے جب کہ بچہ کیا ہو حر ہو. حد ہوگی جب کہ بچہ غلام بھی تو ہو سکتا ہو یا ایھا الحضرت بھئی بچہ حر ہو تو پھر مزدوری دینا واجب ہے. کیا تائید اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ اسی لیے واجب ہے بچے محجور کی اجرت باوجود عقد کے بطلان کے. جب ولی کی اجازت نہیں ہے نا تو یہ عقد اجرت ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو اب اجرت کا مستحق ہو گیا جی. بہرحال عبد محجور جس کو ابھی مالک نے اجازت نہیں دی ہے جب جو وہ اپنے آپ کو اجرت پر دے بغیر اذن سید کے تو اب ٹھیک تو نہیں ہے لیکن واجب ہوگی عبد کے لیے اجرت بشرط سلامت بعد الفراغت. سنیں جی اب یہ اجرت ملے گی مولا کو چونکہ غلام کا ساتھ سب کچھ مولا کا ہوتا ہے جی. سنیں جی کہ بھی غلام بچ گیا نقصان نہیں ہویا تو اب یہ جو اجرت ہے نا یہ واجب ہے. اگر ہلاک ہو گیا نفس ہو و عضو فی حاضل اجارت اس اجارے میں اگر غلام ضائع ہو گیا یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو گیا تو اب قیمت واجب ہے جس نے اجرت پر لیا ہے نہ کہ
अजर वाजिब اجرت نہیں ہے واجب، بلکہ کیا واجب ہے؟ قیمت واجب ہے۔ کیا کہ جی بہرحال غلام اگر غلام ہے تو بس واجب ہے اس کے لیے اجرت سلامت کی شرط کے ساتھ، فعل سے فراغت کے بعد وہ اس کا بدن ٹھیک ہے، جی لہذا اگر ہلاک ہو گیا خود یا اس کا کوئی عضو تو قیمت واجب ہے نہ کہ اجرت۔ اگے وسطا واستحق الراسخ مع رسخ، ٹھیک ہے۔ عدم جواز شہود القتل بدون الاذن بالاجماع۔ یہ تائیداں پیش ہو رہی ہیں۔ بچہ جب اس کو مولا نہ اس کا ولی اذن نہ دے جہاد کے لیے، جی کس کے لیے؟ بچہ عاقل ہے تو اس کو مولا اس کا جو ولی ہے ولی اس کا اجازت نہ دے جہاد کی، لیکن اس کے باوجود بچہ جہاد میں چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر جنگ کی ہے اور غالب آ گئے اور مال غنیمت حاصل ہوا ہے، تو اب اس کو بھی مال غنیمت سے حصہ ملے گا، اور وہ جو غنیمت میں پورے بالغ کو حصہ ملتا ہے اس سے کم ہوگا، تو اس کا نام رکھا ہے رسخ۔ کی نام رکھا ہے؟ اور تو باہر لکھے ہے بھئی بسواد محملہ تے خواہ موجمہ، اندر جو ردخ ہوئے گا دھیان کرے جو غلطی ہے، یہ رسخ لفظ ہے جی۔ کیا کہ جی یہ بات بالاجماع ہے جی۔ مستحق ہے بچہ مال غنیمت کے حصے کا، باوجود ہے کہ جہاد میں اس کا حاضر ہونا جائز نہیں ہے، بغیر اذن کے تو بالاجماع یہ مستحق ہو جائے گا جی۔ آگے سمجھے؟ ادھر غور کرو گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والرابع، وہ جو کہ اول ہے حقوق العباد سے اور ہو نفع، جیسا کہ قبول کرنا ہیبے کا صحیح ہے، ہیبے کے قبول کرنے کی مباشرت قبول تاں کڈیا ضمیر مذکر دی تھی ہیبہ مؤنث تاں کیا قبول الہیبہ، ہیبے کے قبول کی مباشرت کس سے؟ بغیر بچے کے۔ کیوں یہ جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ ہیبہ قبول کرنا نفع محض ہے بچے کے، اور اسی لیے یعنی اس لیے کہ عمل نافع ثابت ہو جاتا ہے۔ واجب ہے بچے محجور کی اجرت، وہ بچہ جس نے اجرت پر دے دیا اپنے آپ کو کسی کو، پھر فارغ ہو گیا بچہ مزدوری سے، باوجود کہ عقد اجازت نہیں، عقد اجارہ باطل ہے اول الامر میں۔ اول میں نے جس لوگ گیا نا مزدوری واسطے میں نے مزدوری تو رکھو، اے باطل ہے، چونکہ مولا دی ولی دی عزت نہیں، مولا نہیں ولی دی عزت نہیں ہے، لیکن اس بشرط یہ کہ ہو بچہ ہور تو اب اس کی مزدوری واجب ہے۔ مزدوری بہرحال جب ہو عبد محجور، جب وہ اجرت پر دے دے اپنے آپ کو تو واجب ہے اس کے لیے بشرط سلامت عمل سے فراغت کے بعد۔ سنیں جی، تو ہن مزدوری واجب ہے مولا نے دینی ہے، پس اگر ہلاک ہو گیا عبد اس اجارے میں تو اب قیمت واجب ہے کس پر؟ جس نے انہوں مزدوری تے رکھیا ہے، نہ کہ آجر پر، اور جن نے مزدوری جنہوں نے اجرت دیتا ہے جی کہ مثلا جس بھی کن پیش کیتا ہے جی اس لیے کہ مستاجر ہو گیا کون؟ غاصب، پس ضامن ہوگا۔ غاصب اس طرح ہوگا نا بھی انہوں اجازت نہیں سی نا ولی غلام نو مولا دی، جس واسطے غصب ہو گیا جی، تو بس ضامن ہوگا قیمت کا مسئلہ، اور مستحق ہوگا بچہ رسخ کا۔ کس کا؟ یعنی اقل غنیمت کے حصے سے جب حاضر ہو باوجود عدم جواز اس کے شہود کے اور اس کے حضور کے کتھے، یعنی قتال میں بغیر اذن، اس لیے کہ عدم جواز شہود قتال والجہاد ماز تھا کس کے لیے؟ موت کے ضرر کے، مع عدم وجوب، اس پر جہاد ابھی واجب بھی نہیں ہے، چھوٹا ہے جی، تو اس کے باوجود بہرحال جہاد کے بعد اور دشمنوں کی ہزیمت کے شکست کے بعد پس لے گا یہ
سنیں جی، یا رسخ کا نفع محض ہے جی، تو لہٰذا حکم کیا جائے گا۔ تو یہ وہ 3-4 مثالیں دی ہیں جس میں بچے کا نفع، لہذا وہ مستحق ہو جائے گا جی۔ اور رابع اور نفع محض، جیسے قبول کرنا ہیبے کا صحیح ہے، ہیبے کے قبول کی مباشرت، اچھا جی، بچے سے بغیر اذن ولی کے، رابع جیسے قبول کرنا ہیبے کا صحیح ہے، ہیبے کے قبول کی مباشرت بچے سے بچے کے ولی کے اذن کے بغیر، اس لیے کہ بچہ، استغفر اللہ، اس لیے کہ ہیبے لأنہ، یہ ہیبے کا قبول کرنا نفع محض ہے، تائید، اور اسی لیے واجب ہے بچے کی اجرت۔ ایسا بچہ جو کہ محجور ہے یعنی ممنوع ہے، جب کہ اجرت پر دیا اس نے اپنے آپ کو بغیر اذن ولی کے، باوجود عقد بطلان کے، یعنی الذی عقد بلا اذن الولی جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ باطل ہے جی۔ اچھا جی، جب کہ ہو بچہ حر، تو ہون اے وے کہ بے جڑا نہ صرف اجرت ہے جی، بہرحال ابد۔ اچھا اگر بچہ ہلاک ہو جائے تو اندے اتنے جڑا نا قیمت نہیں ہونی، چونکہ تو ہو رہے نا جی، اندہ ہور صورت ہے، کسی قتل تو کیتا کوئی نہیں جی، آپ ہی اجرت گیا ہے جی، سنیں جی، تو دوجا جڑا چونکہ مال ہے تو مال ضائع ہو گیا، بہرحال ابد، پس واجب اس کے لیے اجرت سلامتی کی شرط کے ساتھ، بعد فراغ العمل، پس اگر ہلاک ہو گیا خود اور عضو اس کا اس اجارے میں، پس قیمت واجب ہے نہ کہ اجرت۔ اور مسئلہ، اور مستحق ہے بچہ رسخ کا باوجود عدم جواز شہود قتل کے عدم جواز شہود قتل کو بغیر اذن کے بالاجماع، شابہ شابہ۔ خامس الطلاق ونحوه فلا يملكه ولو بإذن وليه كما لا يملكه عليه غيره۔ چل ایک منٹ، پانچویں قسم جی، اور دور محض کی، جیسا کہ بچے کا طلاق دینا، بچے کا کسی کو ہیبہ دینا، بچے کا غلام کو آزاد کرنا، تو چونکہ اس میں ضرر محض ہے لہذا فلا یملکہ، بچہ نہیں مالک بیوی کو طلاق دینے کا، اپنی شے کسی کو ہیبہ دینے کا، اور اپنے غلام لونڈی کو آزاد کرنے کا۔ سنیں، اگرچہ اس کے ولی کے اذن کے ساتھ ہو، اگرچہ چونکہ ولی صاحب بڑی نقصان کرا رہے ہیں جی، کیا کیا جی، جیسا کہ نہیں مالک بنا سکتا ولی نا اس کا اس پر بچے کے غیر کو، سنیں، جیسا کہ بچہ نہیں مالک بنا سکتا اس پر اپنے غیر کو، کہ میری بیوی کو یہ میری شے فلاں کو تحفہ دے، یا یہ میرا غلام آزاد کر، جیسا یہ کسی کو اس پر مالک نہیں نہ بنا سکتا، اسی طرح خود بھی یہ کام نہیں کر سکتا جی۔ ہاں جی شابہ۔ اور پانچواں، کیونکہ قانون ہے کہ جو بندہ کام خود کر سکے اس میں وکالت بھی جائز ہے جی۔ جی، ضرر محض جیسے طلاق اور اس کی مثل، پس نہیں مالک بچہ طلاق وغیرہ کا اگرچہ اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ، جیسا کہ نہیں مالک بنا سکتا بچہ طلاق وغیرہ کا اپنے غیر کو، جی، نہیں مالک بنا سکتا بچہ ہو طلاق کا اپنے آپ پر اپنے غیر کو۔ اگے قال شمس الائمۃ رحمہ اللہ تعالی زعم بعض مشائخنا ان هذا الحكم غير مشروع اصلا حتى ان امرأته لا تكون محلا للطلاق۔ صبر صبر صبر۔ شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، سنیں تو القاضی بنا لکھا جی،
کہ زام کیا ہے ہمارے بعض مشائخ نے کہ یہ حکم یعنی حکم طلاق یا قصبی حکم طلاق یہ نہیں مشروع بالکل، یہ نہیں مشروع بالکل، دھیان کریں جی، یعنی جب تک بچہ بالغ نہیں نہ ہوتا تو اس کی بیوی جو ہے نا وہ طلاق کا محل ہی نہیں ہے، طلاق کا حتیٰ کہ یہ کہ بچے کی بیوی نہیں ہے محل واسطے بلکہ ہو گئی اس حکم میں گویا کہ وہ اجنبیہ ہے جی، لہذا ان کو طلاق نہ اے آپ دے سکتا ہے تو نہ ان کوئی اور دے سکتا۔ کیا کہ جی شمس الائمہ نے فرمایا کہ زام کیا ہے ہمارے بعض مشائخ نے یہ حکم غیر مشروع ہے بالکل، حتیٰ کہ بچے کی بیوی نہیں ہے محل طلاق کا، لہذا بھی کوئی آپ دے وے کوئی اور دے وے ہونی کوئی نہیں جی۔ وہذا ٹرنا طلاق جملہ کو بے ملک نکاح ہے بلا ضرر فیہ وانما انما هو فی الایقاع۔ بس یہ زام بعض مشائخ کا وہم ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ طلاق بندہ مالک بن جاتا ہے اس کا ملک نکاح کے ساتھ، جو نکاح کا مالک ہے نا وہ نکاح کی وجہ سے خام بن گیا، اور طلاق کے مالک بننے میں کوئی ضرر نہیں ہے، ضرر تو طلاق کے واقعہ کرنے میں، تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی، طلاق کیا کہ جی۔ اور یہ بعض مشائخ کا زام جو ہے یہ وہم ہے، کیونکہ طلاق مالک بنایا گیا ہے زوج کو طلاق کا نکاح کے ملک کی وجہ سے، اور نہیں ہے ضرر اس میں، اور محض ضرر بھائی بچے ناکح کا مالک بننا، طلاق کا مالک بننے میں تو حرج نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے، ضرر کس میں ہے؟ ایقاع میں ہے، ایقاع تو ایقاع نہیں ہو سکتا جی۔ فلو تحققت الحاجت الیہ لدفع الضرر کان صحیح، لہٰذا اگر حاجت ثابت ہو گئی، ایقاع طلاق کی طرف کوئی خود ہی مجبوری بن گئی تو پھر دفع ضرر کے لیے ہوگا ایقاع بھی صحیح، ایقاع بھی اگر کوئی مجبوری بن گئی تو پھر ظاہر تو پھر فقہ کی کتابیں تفصیل کیا لہٰذا بس اگر متحقق ہو گئی حاجت ایقاع طلاق کی طرف ضرر کے دفع کی، کوئی ضرر ایسا ہوگا جس وجہ سے خام خواہ طلاق دینی پڑ گی تو ایقاع صحیح ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ اِقْرَاضُ الْقَاضِي مَا لَهُ من الملی مل اے نا جی ضبط لکھا نا ٹھیک ہے نا جی، لأنه حفظ مع قدرت الاقتضاء بعلمه بخلاف الاب الا فی روایت۔ سوال ہے اس کا جواب ہے، سوال ہے بچے کا مال قاضی امیر آدمی کو قرضہ دے تو یہ ٹھیک ہے؟ کیا کہیں؟ سوال ہے کہ بچے کا مال قاضی امیر آدمی کو، غریب کو نہیں، امیر غنی کو قرضہ دے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ٹھیک ہے؟ بچے کا تو نقصان ہو گیا۔ تو اس کا جواب ہے اس لیے کہ یہ قرضہ دینا حفاظت ہے، تبرع نہیں ہے، یہ حفاظت ہے، تبرع نہیں ہے۔ سنیں ہی دوسرا یہ ہے کہ چونکہ قاضی صاحب خود قرضہ دے رہے ہیں تو قاضی نہیں تو خود لے کر دینا واپس، باوجود قدرت اقتضاء کے یعنی اخذ کے بے علم ہی، لہذا یہاں وہ انکار تو کر نہیں سکتے، قاضی نے خود اس کو قرضہ دیا جی، تو لہذا یہ قرضہ ٹھیک ہے، وہ مال محفوظ رہے گا اس کے پاس قرضہ، بچے کو ہویا تو کوئی ولی شلی تھوک لا کے کھا ہی نہ جان جی تو لہذا بھی ان سے مال محفوظ رہے گا جی۔ کیا کہ جی اس لیے کہ اقراض یہ حفاظت ہے باوجود اقتضاء کی قدرت کے، اقتضاء میں نہیں اخذ بے فیصلہ کر کے واپس لینا، کیوں؟ بے علم ہی، قاضی کو پتہ ہے اس کا جی، برخلاف اب کے ایک روایت ما اللہ فروخر ہے، باپ نہیں قرضہ دے سکتا، باپ چھوٹے کا مال کسی کو قرضہ، کیونکہ باؤ بینستور نہیں مالک اقراض مال ابن ہی صغیر، کیونکہ احتمال ہے کس کا؟ بالجہود، وہ بندہ انکار کر جائے، ان کو گواہ کوئی نہ ہوں،
تو قرضہ واپس لے سکتے ہیں؟ نقصان ہو گیا جی۔ ایک روایت میں یہ ہو بین لکھے، ایک روایت میں یہ کہ باپ کے لیے جائز ہے کہ اپنے صغیر کے مال کو قرضہ کسی کو دے سکتا ہے، سمجھے ہی؟ شبہ کیا کہے جی؟ برخلاف اب کے اب باپ جو ہے وہ نہیں دے سکتا قرضہ، بچے کا مال کسی کو ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت میں یہ ہے کہ دے سکتے ہیں۔ انظر بیخ خامس وہ ہے جو ثانی ہے کس کا؟ حقوق العباد کا، اور وہ دور محض ہے، اور وہ اب اس کی مثال جیسے طلاق اور طلاق کی مثل، جیسے ہیبا بچہ اپنا مال کسی کو توبہ ہیبا کرے تو پس نہیں مالک اس کام کا بچہ، اگرچہ اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ، جیسا کہ نہیں مالک بنا سکتا اس کا، یعنی نوع خامس کا لسبی غیر ہو، یعنی غیر سبی، جیسا کہ ولی اور قاضی۔ سنیں جی یہ بھی اس کو یعنی جس طرح خود مالک نہیں ہے نا، اسی طرح اس کا غیر بھی مالک نہیں ہے۔ بچے نے تو مالک نہیں نہ بنانا، یعنی دوسرے ولی اور قاضی یہ خود بچے کی طرف سے یہ کام کریں، طلاق دیں، اطاع کریں، نہیں کر سکتے، یہ مطلب جو سمجھا جی۔ پس نہیں بیوی اس کی محل کس کا؟ فرمایا شمس الحمس رخصی رحمہ اللہ نے ذام کیا ہے ہمارے بعض مشائخ نے یہ کہ یہ حکم یعنی حکم طلاق امرت صبی یہ کیا ہے حکم؟ حتیٰ کہ بچے کی بیوی نہیں ہے محل، لہٰذا ہو گئی وہ اس طلاق والے حکم میں مثل اپنے طلاق کے کہ میں اجنبیوں کو طلاق نہیں دے سکتا، لیکن آندے نے کہ وہذا وہم منو، یہ بعض مشائخ سے، کیونکہ طلاق یملا کو اب مانا کتنا یملا کو دا یعنی یکون و مملوکن، طلاق مملوک ہو جاتی ہے کس کے سبب سے؟ لہٰذا پس ملک طلاق یہ ملک نکاح کے ہونے جی نہیں کہ ملک نکاح ہوئے تو ملک طلاق نہ ہوئے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں ضرر اس میں کس میں؟ بلکہ بل فی عدم، بلکہ عدم ملک طلاق میں ضرر ہے اس کے لیے، کیویں ضرر ہے اس کے لیے؟ بھی طلاق دا کہتے مالک نہیں، بس بب غلبہ پانے زوجہ سو کے اس پر، تو ان بیوی نے تو پتہ ہے میں طلاق تو دے نہیں سکتا جی، لیکن صحیح چھتر پھیر کے رکھو جی جی ہیں جلے بالغ ہوگا تو پھر تو چھتر میں پھیرے گا تو پہلے میں تو نہیں پھیر لوں جی جی، تو الٹا مالک نہ ہونے میں نقصان ہے۔ اور محض وہ کون ہوگا کس میں؟ یعنی بچے کی طلاق کی ایقاع میں، پس نہیں صحیح بہرحال اگر متحقق ہوگی حاجت، کس کی حاجت؟ کس کی طرف؟ بابجا دفع کرنے تو ہوگا، پھر وہ صحیح ہے جی، جان چھوٹ سکتی ہے جی۔ اچھا جی سوال دا جواب، محض جائز ہے قرضہ دینا قاضی کا بچے کے مال کو، باوجود ہے کہ اس قرضہ دینے میں اس لیے کہ یہ تبرع نہیں ہے بلکہ وہ ما قدرت الاقتضاء، سن بے مال کی حفاظت ہے ما قدرت الاقتضاء اور ما قدرت طلب القرض من جو قرضہ لینے والا ہے، کیوں؟ بے علم ہی کہ قاضی نو پتہ ہے بے فلانے میں قرضہ دیتا ہے جی، اعتقاضی دی گالی برخلاف اب کے، کیونکہ نہیں ہے اب کے لیے قدرت بھی ہو، چونکہ گواہ ہے تو تاں ہونا جو گواہ نے فرض کرو گواہ بھی ہون، گواہ موقع دے مکر جانا تو مشکل ہو جائے گا، مگر ایک روایت میں کہ اس روایت میں ہے کہ جواز ہے، جائز ہے قرضہ دینا باپ کا بچے کے مال کو، کیونکہ بچے کے باپ کی جو نا شفقت جو ہے نا باپ کی وہ بڑی بہت زیادہ ہے جی، لہذا وہ مال کی حفاظت کے لیے قرضہ دے رہا ہے کسی امین آدمی کو جی، اور سمجھے ہی او مانو کہ دے گئے ہو۔ اور پانچواں اور دار محض جیسے طلاق دینا اور طلاق کی مثل
پس نہیں مالک بچہ اس کا طلاق اور طلاق کی مثل کا، اگرچہ اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ ہو، جیسا کہ نہیں مالک بن سکتا اس کا بچے پر بچے کا غیر، سمجھا گی؟ کون؟ او ولی تے قاضی، او نہیں مالک بن سکتے۔ فرمایا شمس العلماء سرخسی رحمہ اللہ نے زام کیا ہمارے بعض مشائخ نے کہ یہ حکم کیڑا نہیں مشروع بالکل، حتیٰ کہ بیوی بچے کی نہیں ہے محل واسطے طلاق کے، بلکہ وہ اس حکم میں اجنبیہ ہو گئی ہے، اور کدھر گیا میں، اور یہ وہم ہے کیونکہ طلاق یملا کو یکونو، کیونکہ طلاق ہو جاتی ہے مملوک مل کے نکاح کے ساتھ، اور نہیں ضرر بچے کے نکاح کے بچے کے طلاق کے مالک ہونے میں، اور محض ضرر طلاق کے واقعہ کرنے میں ہے۔ پس اگر متحقق ہو گئی حاجت ایقاع طلاق کی طرف ضرر کے دفع کے لیے تو ہوگا ایقاع صحیح، ہوگا ایقاع صحیح ہوگا۔ سنیں اے شابہ سے اجرندہ گئے، اور محض جائز ہے قرضہ دینا قاضی کا بچے کے مال کو غنی کو، اس لیے کہ یہ قرضہ دینا حفاظت ہے، نہ کہ لا تبرون یار کیجئے باوجود قدرت اخذ کے قاضی کے علم کے سبب سے برخلاف باپ کے، مگر ایک روایت میں او شابہ و نکیو۔ اور خامس جیسے طلاق اور اس کی مثل، پس نہیں مالک بچہ طلاق وغیرہ کا اگرچہ اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ، جیسا کہ نہیں مالک بنا سکتا طلاق کا بچے پر اس کا غیر۔ فرمایا شمس العلماء سرخسی نے احسان کیا ہے ہمارے بعض مشائخ نے کہ یہ حکم مشروع نہیں بالکل، حتیٰ کہ یہ بات کہ بچے کی بیوی نہیں ہے محل طلاق کا، اور یہ وہم ہے کیونکہ طلاق مالک ہو جاتی ہے مملوک نکاح کے میل کی وجہ سے، اور نہیں ہے ضرر اس میں، اور محض ضرر ایقاع میں ہے۔ بس اگر متحقق ہو گئی حاجت ایقاع کی طرف ضرر کے دفع کے لیے تو ہوگا ایقاع صحیح۔ وَإِنَّمَا جائز ہے ایقاع قاضی کا قرضہ دینا بچے کے مال کا، مال کو بچے کے مال کو غنی کو، اس لیے کہ قرضہ دینا یہ حفاظت ہے باوجود لینے کی قدرت کے قاضی کے ان کے سبب باخلاف اب کے، مگر ایک روایت والسادس البیع والاجارۃ وغیرہما من المعاوضات فیہا نفع مشوب باحتمال ضرر فبانضمام رأی الولی يندفع الاحتمال فیملک معه۔ اچھا جی، چھٹی قسم اور آخری جو دائر ہے ضرر اور لکھا نہیں بین استور، بولو چاکی ہوگا جی۔ چھٹی قسم جو دائر ہے کس کے درمیان؟ جیسا کہ بچے کا بے کرنا، بے میں نہیں خرید و فروخت، کوئی چیز بیچنا کوئی چیز خریدنا، اور جیسا کہ بچے کا کسی شے کو کرائے پر دینا، جی اجارہ وغیر ہما یعنی بے اور اجارے کے علاوہ، اور معاوضات میں سے کہ ان میں نفع ہے کہ بچہ نفع کما لے، ایسا نفع جو ملا ہوا ہے ضرر کے احتمال کے ساتھ کہ اس میں خسارہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں اب یہ جو ہے جس میں من وجہ نفع ہے اور من وجہ نقصان ہے، پس ولی کی رائے کے ملنے کے ساتھ مندفع ہو جائے گا ضرر کا، تو پس مالک ہو جائے گا بچہ ان کاموں کا ولی کے اذن کے ساتھ۔ سنیں ولا یملکہ وحدہ، کلا نہیں، ولی کا اذن مل جائے تو اب بچہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ہاں جی کیا کہے جی؟ اور چھٹی قسم جو دائر ہے ضرر اور نفع کے درمیان، جیسے بیع اور اجارہ اور ان کے سوا معاوضات سے۔ کیوں دیکھو یہ قوانین جڑے بچے نے کام کرنے نے بھی کیڑا کام ہوتا ٹھیک ہے تو کیڑا نہیں ٹھیک جی۔
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 12 ਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਹਕਾਮ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੋ, ਸਾਮੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ تو کوئی طرف کوئی چلو میرا فائدہ ہو جائے گا یار جی، بڑھاپے کو میرے مسئلے آ جان گے جی۔ اس میں نفع ہے جو ملا ہوا ہے ضرر کے احتمال کے ساتھ، لہٰذا ولی کی رائے کے انضمام کے ساتھ منتفع ہو جائے گا ضرر کا احتمال، بس بچہ مالک ہو جائے گا ولی کی اجازت کے ساتھ، کیلا نہیں ہوگا۔ اچھا جی ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لمن جبر القصور بالاذن کان کالبالغ فیملک بغبن فاحش بالاذان تو نہیں لکھا، پھر چلے فون ہے زال تو بات کو نہیں ہیں، بالاذن لکھے ٹھیک لکھے ہے نا، چلو اتنے لکھے تو کٹیا سی شابہ جی ہوں کانا کالبالغ فیملک بغبن فاحش مع الاجانب مال والولی فی صبر۔ ایک مسئلہ جس میں اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین رضی اللہ عنہما کا۔ امام صاحب کے نزدیک جب منجبر ہو گیا قصور اذن ولی کے ساتھ، جب ولی نے کہا نا تجھے اجازت ہے، تب اس کے اندر جو قصور تھا اس اجازت کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا، تو پس ہو گیا یہ بچہ مثل تو بالغ اپنے خرید و فروخت میں غبن فحش کرے نا تو اس کو اجازت ہے، یہ نہیں کہ غبن فحش پہ ٹھیک ہے بکھری گل ہے وہ، یعنی جیسے بالغ کیا کرے اپنا مال بیچنے میں غبن فحش کرے اس کو اجازت ہے، وہ بالغ لاکھ روپے دی شے کسی نے 50,000 دی دے وے ٹھیک ہوتی مرضی ہے جی، سنیں جی، یا کوئی بندہ لاکھ روپے دی شے 1.5 لاکھ دی لوے ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی، تو مثل بالغ ہی ہو گیا، لہٰذا اب بچہ مالک ہو گیا عقود کا غبن فاحش کے ساتھ، اجانب کے ساتھ بھی، یہ تو بے اتفاق روایات ہے، اور ولی کے ساتھ بھی ایک روایت ہے شبکیہ کیا جی۔ پھر امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جب منجبر ہو گیا نقصان اجازت کے ساتھ تو ہو گیا بچہ مثل بالغ کے، لہذا مالک ہوگا بچہ عقود کا غبن فاحش کے ساتھ، اجانب کے ساتھ اور ولی کے ساتھ ایک روایت میں۔ سنیں جی بسم اللہ، ہاں جی اگے وعندہما لا يجوز، اور صاحبین رضی اللہ عنہما کے نزدیک جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں، یعنی العقود بالغبن الفاحش مع احد لا مال ولی ولا مال جانب کو نہیں لکھیا کہ دیکھیے ہو جد لکھ دینا تھے کہ پس گیا جی کہ جو ہے نا صاحبین کے نزدیک نہیں جائز عقود بالغبن، غبن فحش کے ساتھ جائز نہیں ہے، نہ ولی کے ساتھ نہ اجانب کے ساتھ۔ آگے فرمایا قولہما ازہر، صاحبین کا قول ازہر ہے، کیا کہ جی، اور صاحبین کے نزدیک نہیں جائز اور صاحبین کا قول ازہر ہے۔ اچھا جی ہوں پڑھ دوں اور دیکھو دوں پھر ترجمہ کریے بسم اللہ الرحمن۔ اور دھیان ہو چھٹا وہ جو کہ تیسرا ہے کس سے اور دائر ہے، ان دی مثال جیسے بچے کا بے شرا کرنا، اجارہ کرنا، کرائے پر کوئی چیز دینی کوئی لینی وغیرہ ہما من ہاں، پس ان میں نفع کے ان میں نفع ہے بوجہ نفع کے، ایسا نفع جو مشوب اور کس کے ساتھ، جیسا کہ اس کے مال میں خسارہ ہو جائے جی، لہٰذا ولی کی رائے کے ملنے کے ساتھ بچے کی سبھی عاقل کی عقل کے ساتھ جب ولی کی رائے مل گئی نا تو منتفع ہو گیا، بس مالک بن گیا بچہ اے شابہ سے۔ پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جب منجبر ہو گیا بچے کا کیڑا قصور عقلاً و بدناً، سنیں کس کے ساتھ، تو ہو گیا بچہ معذون مثل بالغ کے اپنے تصرفات کے، تو پس مالک ہوگا مثلو حاضر سبی
بے کا اس بچے کی مثل جنہوں اجازت مل گئی ہے یہ مالک ہوگا بے کا اجارے کا کس کے ساتھ بس غبن فاحش کی ہوندا ہے جی غبن فاحش یہ ہے غبن فاحش وہ ہوتا ہے کہ جو نہ داخل ہو مقومین کی تقویم کے تحت میں جڑا بازار ریٹ چلتے پے نا یہ کسی دے بھی تھلے نہیں آتا جی جی تم بتاؤ کتنے کا دے گا کتنے کا لے گا چلو جی تو بائیں طور کے زیادہ کرے کس پر اصل قیمت سے یا سمن زیادہ کرے کس پر علی خلاف عرف تجار ہاں یا گرائے اس سے اسی طرح یعنی قیمت بہت زیادہ بتا دے وے یا بہت زیادہ کٹ کر دے وے سنیں جی تو بچے کو اجازت ہے یعنی مالک ہوگا بے کا کس کے ساتھ اجانب کے ساتھ وفی روایت نخران ہو اس لیے کہ ولی متہم ہوگا اذن میں کہ کیوں واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ ولی نے ہیلا بنایا اجازت دے کے وہ اخذ کا بچے سے بے عقل قیمت ہی یہ سارا انہیں ڈرامہ لایا ہی یہ اتہام ہو جائے گا اس واسطے اور اندہ ہما اندہ بھی یوسف و نہیں جائز بچے کا ان کاموں میں جو بالکل نہ اور قولہما اظہارو وجہ سنی اس لیے کہ اعتبار اذن کا شرن کہ ولی اجازت دی ہے تو بچہ تصرف کر سکتا ہے یہ ہے ضرر محتمل کے دفع کے لیے پس جب عقد کیا بچے نے کس کے ساتھ تو معلوم ہوگی کہ بے شک ولی کا جو اذن تھا وہ تھا تاکہ بچہ نقصان نہ کرے اب جو بچے نے نقصان کیا ہے تو جس چیز کا اذن دیا تھا یہ وہاں واقعہ نہیں ہوا یہ مطلب ہے کہ نہیں واقعہ ہوا اذن کے محل میں غیر میں ہے لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے مانا کرو جی اور چھٹا اور جو دائر ہے کس قدر میں جیسا کہ بے اور اجارہ اور ان دونوں کا غیر معاوضات سے ان میں نفع ہے لاحتمال الربح ایسا نفع جو ملا ہوا ہے ضرر کے احتمال کے ساتھ ایسا دو میں گلا نے پس بس بب مل جانے ولی کی رائے کے مندفع ہو گیا احتمال کیڑا احتمال پس مالک ہو گیا بچہ معاہو کی ماؤ کلا مالک نہیں اذن ولی نال مالک ہو گیا پھر اگون اختلاف ہے پھر اندہ بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منجبر ہو گیا قصور الذی کان فی الصبی فی نفاذ تصرفات ہی منجبر ہو گیا اذن کے ساتھ کیسا اذن جو صادر ہے کیسے این النی انل تو ہو کان ہو گیا بچہ مثل بالغ کے کس میں فی نفاذ تصرفات لہذا مالک ہوگا بچہ عقود کا عقدوں کا غبن فاحش کے ساتھ اجانب کے ساتھ سنیں اور ولی کے ساتھ ایک روایت میں اور عندہما نہیں جائز اور قولہما ازر ہے شب شبا بلا تھی بھی اور چھٹا جیسے بے اور اجارہ اور ان دونوں کا غیر معاوضات سے ان میں نفع ہے جو ملا ہوا ہے ضرر کے احتمال کے ساتھ پس باسباب مل جانے ولی کی رائے کے مندفع ہو جائے گا احتمال پس مالک ہے بچہ اذن کے ساتھ پھر امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جب منجبر ہو گیا قصور اذن کے ساتھ تو ہو گیا بچہ مثل بالغ کے پس مالک ہوگا بچہ عقود کا غبن فاحش کے ساتھ اجانب کے ساتھ اور ولی کے ساتھ ایک روایت میں شاباش جی اور عندہما نہیں جائز اور صاحبین کا قول اظہر ہے سالہ سفر المعصیت لا یمنع رخصت عندنا خلافا للائمۃ الثلاثۃ مسئلہ جی سفر معصیت رخصت کو مانے نہیں ہے سفر
معصیت رخصت کو مانے نہیں ہے۔ کیڑا روز رمضان تے روزہ نہ رکھنے دی اجازت، نماز قصر کرنے دی تے موزیاں دا مسا 3 دن، بھئی یہ جو ہے نا سفر معصیت، او سفر جیسا کہ سفر کا سفر الباغی، ہاں یہ رخصت کو مانے نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، کیا خبر نہیں کیا سفر معصیت نہیں مانے رخصت کو ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے ائمہ ثلاثہ کے۔ لنا لنا الاطلاق قال اللہ چھت تو بغیر بھی، چھت تو بغیر اطلاق قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ فمن الرحمن كان الرحیم۔ منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بس وفي صحیح الصحيح لمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض اللہ تعالی صلاة الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربان۔ أربعا وفي السفر ركعتين۔ ہماری دلیل نصوص کا اطلاق ہے، جو جن نصوص میں یہ اجازت ہے نا وہاں یہ نہیں ہے کہ سفر اطاعت ہوا تو پھر یہ رخصت ہے، سفر معصیت ہوا تو رخصت اس طرح نہیں ہے۔ ہماری دلیل اطلاق اور اطلاق النصوص جو وارد ہیں کس میں بابے رخصت میں جو متعلق ہیں سفر کے ساتھ ایشا سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر او على سفر یہ مطلق نے جیڑا بھی سفر ہوئے تے فعدۃ من ایام اخر، سنیں جی تو پس سفر اس میں مطلق ہے، قید الطاعت والمعصیت پس ثابت ہوگی رخصت دونوں میں۔ اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ فرض فرمائے اللہ تعالیٰ نے نماز تمہارے سونے بے مثل و بے مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل زبان مبارک پر فرض فرمائی، حضر میں 4 رکھتے ہیں اور سفر میں 2 رکھتے ہیں، تو سفر میں 2 رکھتے ہیں، یہ بھی کیے مطلق ہے۔ وفس سفر ہے نال قید کوئی نہیں، بکیڑا سفر ایسا دلیلہ نہیں جی، کیا کہ جی ہماری دلیل ہے دلیل یہ شاباش ہے شاباش کہ شاباش۔ نصوص میں اطلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ فرض فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر حضر میں 4 رکھتے ہیں اور سفر میں 2 رکھتے ہیں۔ ایسا دلیل قالو قالوا الرخصۃ نعمۃ فلا ینال بالمعصیۃ۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ رخصت ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ عبادہ ہی کون لکھیا من اللہ تعالیٰ علی عبادہ ہی، بھئی یہ رخصت ہے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر، تو لہٰذا یہ نعمت نہیں حاصل کی جا سکتی معصیت کے سبب سے، سنیں اس لیے کہ لأنہا معصیت نہیں ہوتی سبب کس کا، مرحمت کا اور رفاہیت کا، بھی ان کو شفقت برتی جائے جی، کیا کہ جی ائمہ ثلاثہ نے فرمایا کہ رخصت نعمت ہے، لہٰذا نہیں حاصل ہوگی یہ نعمت معصیت کے ساتھ، آگے کا شکر کا شکر ہے۔ جیسا کہ شکر نشہ ہے نا، جی اب دیکھیں ایک ہے کہ بندے پر اغما ہو گیا، کیا ہو گیا، اغما ہو گیا، یا جنون ہو گیا، جی تو ان دی عقل بھی کام نہیں کر رہی، جی ایک کہ بندے نے نشہ حرام پیتا، ان دی عقل بھی، کم نہیں کر رہی، تو ویکھو دوواں دے وچ ہے تی کوئی عقل کم نہیں کر رہی، لیکن مغمال ہے تے جڑا ہے نا کیڑا دوجا کیڑا کیسی جنون والا، ان کے احکام اور ہیں اور ہیں کہ ان کے جملوں کا اعتبار نہیں ہے، بیوی کو طلاق واقعہ نہیں ہوگی،
برخلاف سکر من المحرم کے اس کے حکام اور ہیں کہ اس کو یہ رخصت نہیں دی جائے گی کہ تیرا چونکہ عقل حاضر نہیں ہے لہذا تو جو کچھ کرے گا وہ معاف ہوگا نہیں ہوگا، بلکہ پڑھ چکے ہو کل ہی کہ اس کی طلاق ہو جائے گی۔ جی ایشا بس کیا کہ جی مثال دی جیسے سکر، یہ مکی صلاح پڑھا ائمہ ثلاثہ نے کہ بھئی اس میں جنون میں تو اغماء میں رخصت ہے، حالانکہ وہاں بھی عقل کام نہیں کر رہی ہے اور سکر میں بھی عقل کام نہیں کر رہی، لیکن یہاں رخصت نہیں ہے چونکہ یہ حرام ہے اور وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں اتنے بھی ہے بھئی قلنا لیست ایجاہ بل مجاورتن، ہم کہتے ہیں جواب میں ان کے استدلال سے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نعمت نہیں حاصل ہو سکتی معصیت کے سبب، نظر آیا کہ انہیں لکھا، لیکن نہیں ہے معصیت یہ خود سفر نہیں ہے معصیت، اور سفر نہیں معصیت بل مجاورتن، اس سفر کے ساتھ جو شہد جڑ گئی ہے نا، ڈاکہ مارنا، بغاوت کرنا، قتل کرنا، یہ جو ہے نا یہ معصیت ہے۔ جی سنیں کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ سفر خود معصیت نہیں ہے بلکہ معصیت جو ہے وہ سفر کی مجاور ہو گئی ہے۔ ایشا پاس فسارا کالصلاۃ فی الارض المغصوبہ، لہٰذا ہو گیا سفر معصیت جیسا کہ صلاۃ ارض مغصوبہ، کیونکہ وہ صلاۃ فی نفسہا جب کہ نہیں ہے معصیت لہذا بندے کے ذمے سے واجب ثابت ہو گیا، لیکن چونکہ غیر کی ملک کو نجائز استعمال کیا ہے تو حرام بھی ہے اور ذمے سے واجب بھی کیا کہ جیسا کہ بس ہو گیا یہ سفر معصیت جیسے صلاۃ ارض مغصوبہ میں، بے خلاف سبب خلاف السبب المعصیت ٹرنا ہاں کسکر بشرب المسکر المحرم، ایتھے ہونے کے لیے برخلاف سبب جو خود معصیت ہو، سبب جو خود معصیت، سفر خود معصیت نہیں ہے، اس کے ساتھ معصیت جڑ گئی ہے۔ نماز پڑھنی معصیت نہیں ہے، نماز غیر کی زمین میں پڑھنی اس کے ساتھ معصیت مجاور ہو گئی ہے۔ برخلاف جو خود سبب کیا ہے، سبب آپ معصیت ہو، جیسا کہ سکر بشرب المسکر محرم، یہ خود آپ جو سبب ہے کس کا، عقل کے زوال کا، یہ خود سبب آپ حرام ہے، اس لیے یہاں جو ہے نا بطور زجر اس کے حکام وہ نہیں ہوں گے جو مجنون کے ہوں گے۔ ہاں جی کیا کہ جی برخلاف بیان کریں جی کہ جو خود معصیت ہے، سبب خود وہاں سبب معصیت نہیں ہے، مجاور ہوگی، اور جو مکی صلاح پیش کیا تھا جیسے سکر مسکر محرم کے شرب کے ساتھ، تو یہ جو ہے نا سکر بشرب المسکر محرم، یہ خود جو یہ خود آپ معصیت ہے، اس لیے یہاں جو ہے نا اس کو رخصت نہیں ہے جی کہ اس کے جملوں کا اعتبار نہ کیا جائے، یہ بات نہیں ہے جو سمجھے ہی۔ ادھر دیکھو میرا کچھ لگ دیا مسئلہ میرا پہ بے سفر معصیت نہیں مانے رخصت کو عندنا خلاف الائمہ ثلاثہ۔ سفر معصیت جیسے سفر کرنا چوری کے لیے تے انتہاب و ڈاکہ مارنا، جیب کترنیاں اور کسی ایک کو مومنوں میں سے، لیکن سفر معصیت بلدے بعید تک جس کی مسافت مسئلہ تو تاں ہی پڑھنا ہے نا، اگر ہو بھی یہ تو دینے گیا تو پھر تو گل ہی نہیں نا۔ اچھا یہ جو سفر ہے نہیں ماننے رخصت کو، یعنی رخصت بھئی افطار کی رخصت حاصل ہے، نماز قصر کرے گا، مسا پاؤں پر موزوں پر کرنا ہے تو 3 دن تک کر سکتا ہے جی، اور پھر کتے کیتے ہی خلاف ہے واسطے ائمہ ثلاثہ کے، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سمجھے ہی۔ اگر دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ صلاۃ او بدلیلو
دلیل ہماری اطلاق ہے رخصت کی نس کا، وہ مطلق ہے جی، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، نہیں مقید فرمایا اللہ تعالیٰ نے سفر کو وعدم المعصیت، یہ تو قاعدہ کوئی نہیں نال، اور امام مسلم کی صحیح میں ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرض فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز کو علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحضر و فی السفر، اور حدیث میں بھی لفظ سفر مطلق ہے۔ آگے چلو، قالو ائمہ ثلاثہ نے فرمایا کہ رخصت کیا ہے؟ پس نہیں حاصل ہوگی نعمت، سنیں جی یہ مکی صلاح پیش کیتا ہے، یہ لے زوال نہیں کا زوال ہے، کاف بناؤ کاف، سنیں ہی، اور لے زوال نہیں بلکہ جیسے زوال عقل بھی شکر، جیسے سمجھے ہی ہوں، جیسے، کیونکہ یہ جو زوال عقل ہے نہیں ہے معافی اور رخصت، بلکہ مترتب ہے اس پر حکم نشئی کے طلاق کا وقوع اور اس کا اطاق، اور غیر کے مال کو ضائع کرنے کے وقت چٹی، برخلاف زوال عقل کیونکہ وہ معاف ہے اور اس پر کوئی حکم نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو ہے نا سفر معصیت، یہ چونکہ سفر معصیت ہے لہذا اس کو رخصت نہیں ملے گی جی، اور سمجھنا پہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے جواب میں ان کی دلیل سے ہم کہتے ہیں نہیں ہے معصیت وہ کون، بلکہ معصیت مجاور ہے جو خارج ہے، پس مسافر قاطع للطریق کے لیے دو صفتیں ہیں، ایک ہے اور ثانی کس طرح محاربت بقاطع الطریق، حابت انتہا بساری اللہ رسول اللہ جانگے، انہوں سمجھو اس ویرے پردے پیسوں بدین دے خلاف چلنا ایک ہی ہے، زمین وہ فساد فی الارض، بدین دے خلاف چلنا کیے فساد فی الارض، تے فساد فی الارض اللہ رسول اللہ جانگے کہ جی بھائی سود کھانے ہوتے اعلان نہیں ہے گا کہ کوئی نہیں، اس دن اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کا من عاد علی ولیجن فقد آذنتہ، یہ سمجھو نا بھی صرف محاربہ ہے نہیں بچا کہ میدان جنگ جیڑا بندہ بھی نفس و شیطان دا پجاری ہے وہ اللہ رسول اللہ جنگ لا کے بیٹھا ہے، نعوذ باللہ تھی جی گل پتر سمجھ آوے تو سدھے ہو جائے، کھانے چ نہیں پیندی پئی۔ اور اے پہلا حکم ہی کیڑا کہ بھئی دو وصف، ایک کیا قطع مسافت، کیا ہے ایک مکان سے دوسری سے جی، اچھا جی، دوسری کی ہے بقاطع طریق، اور معصیت یہ ثانی ہے، کون محاربت نہ کہ، اور سبب نعمت کے پانے کے لیے وہ بس سفر۔ ان میں کوئی نہ بندے آخر کوئی نہ کوئی گل کرنی پہ جاندے، انہیں بریکٹ چ لکھا ہے ھذا تعویل عجیب کیونکہ انما الاعمال میں چلیا تو ڈاکہ کرنے جی تے اساں دو گلاں بکریاں کر دیتی ہیں، مطلب حق تے ہے نا، اجازت نے بندہ کر سکتے ہیں بھی یہ گل تسی بھی جاندے پڑھ لگے اصول شاشی تو گل ہر واری تانوں جڑا نا انج مننی پیندی پئی ساڈے بزرگاں آکھی ہے، ورنہ کنیاں گلاں جڑے مسئلہ سادیاں نا بالکل واضح ہوندیاں نے جی، تے بھی ایتھے ہن انہوں وکھرا کیتا ہے جی، اور جو ہے نا بھی یہ تعویل عجیب ہے کیونکہ اعمال بالنیت، ولو لم یکن سفر ہو، اگر نہ ہو سفر، اگر سفر نہ کرتا تو نہ ہوتا، یہ سفر ہویا تو سارا کچھ ہویا، تھوڑا کو بھی سفر ہے تو وکھرے نہیں تو نہیں نہ گل بنی۔ خیر چلو، پھر قیاس کیا ہے سفر کو کس پر، اور فرمایا جیسے صلاۃ، کیونکہ صلاۃ فی نفسہا معصیت نہیں ہے، باوجہ ہونے صلاۃ کے عبادت اساسیہ فی الدین، بنیادی عبادت ہے جی،
اور شغل ملک غیر و ارد ہی بغیر اس کی اذن کے یہ مجاور ہو گیا اس کی، لہذا یہ جو شغل ملک غیر ایک ہی ہے، پس صلاۃ فی نفسہا موجبہ لنعمت الاجرت برخلاف شغل ملک غیر بیزن بدون اذنی سنے ہی تو برخلاف سبب کے وہ ہوں جواب دینا شکر والا، برخلاف سبب کے وہ سبب جو کہ فی نفسی، جیسا کہ شکر جو حاصل ہے بسبب مسکر محرم کے شرب کے شابہ سے، اور مشغول کرنا ارد مغصوبہ کو ہوگا صلاۃ کے ساتھ، وہ صلاۃ جو کہ عبادت ہے۔ کچھ چیزیں وکھرا کرنا ساڑھے بھی بس دا کم نہیں ہے جی، بزرگاں آکھیا تو سب من لیا۔ مسئلہ سفر معصیت نہیں منع کرتا، رخصت کو ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے ائمہ ثلاثہ کے، ہماری دلیل اطلاق ہے، یعنی نصوص کا اطلاق ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس میں سفر کی ہے، سفر مطلق ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرض فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز کو تمہارے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر حضر میں 4 رکھتے ہیں اور سفر میں 2 رکھتے ہیں، تو یہ بھی سفر مطلق ہے۔ قالو فرمایا ائمہ ثلاثہ نے رخصت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر، تو پس نہیں حاصل کی جائے گی نعمت معصیت کے سبب سے، جیسا کہ شکر، وہ پوری وضاحت کی تھی نے جی۔ اچھا جی، ہم کہتے ہیں نہیں ہے معصیت خود سفر بلکہ مجاورہ ہے، یعنی سفر جو ہے نا یہ معصیت دا مجاور ہو گیا ہے، یا معصیت سفر نو مجاور ہو گئی، جیڑی گل آکھو پس ہو گیا سفر معصیت، جیسے صلاۃ ارد مغصوبہ میں برخلاف سبب کے جو خود معصیت ہے، جیسا کہ سکر شرب، جیسا کہ سکر مسکر محرم کے پینے کے ساتھ۔ شابہ شابہ شابہ۔ مسئلہ سفر معصیت نہیں مانے رخصت کو ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے ائمہ ثلاثہ کے، ہماری دلیل اطلاق ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ فرض فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر حضر میں 4 اور سفر میں 2 رکعتیں۔ اے شابہ، رخصت نعمت ہے پس نہیں حاصل کی جائے گی نعمت معصیت کے ساتھ، سبب معصیت کے سبب، جیسا کہ سکر، ہم کہتے ہیں نہیں ہے معصیت ایک منٹ سفر بلکہ معصیت مجاور ہے، بس ہو گیا سفر معصیت جیسے صلاۃ ارد مغصوبہ میں برخلاف سبب کہ جو خود معصیت ہے جیسے سکر مسکر محرم کے شرب کے ساتھ۔